کافی سارے احباب تشریف فرماؤ، صلوات سے پڑھنا عظیم عبادت ہے، کوشش کرو درود مل کے بلند آواز دینا۔ حسین کی جان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین۔ درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے، امام حسین پاک سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ عالی مرتبت عزت مآب انکل اعجاز اور انکل رضا کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردیداروں کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے۔ میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ بندہ جشن اس موجود ہوئے تو آمین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں، آخری دعا ہے، کوشش کرنا آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا۔ میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم و نگاروں کو پردے والے وارث کی زیادت نصیب فرمائے۔ جتنے بیٹھے ہو درود ہکا پڑھو تے سونا کر کے اونچی آواز میں آواز پڑھو۔ چھواں تاجدار ولایت دا فرمائندہ ہے، جڑا بندہ ساڑی ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے ساری زندگی اس بندے سے رزق اس کمی نہیں ہوندی۔ کوشش کرو درود مل کے اونچی آواز میں آواز پڑھو۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی ہے؟ آپ بھائیوں کی بھی اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی ہے؟ پچھلے اندر حکم ہے نوکری شروع کریے، مولا دے جشن کریے۔ صدا سکھی رہو، صدا آباد رہو، صدا سلامت رہو، اور سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ آپ تمام احباب کا قدم قدم چل کے آیا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اچھا پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے، بہتر پڑھنے والوں کو ہی میرے بعد پڑھنا ہے۔ سچویشن آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے، رات کا جو وقت ہو گیا، آپ سب لوگوں کا یہاں پہ بیٹھ جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور سب سے پہلے تو میری طرف سے فرش کے رہنے والوں کو، عرش کے رہنے والوں کا جشن مبارک۔ چار مشرے سناتے ہیں 3 شعبان کے حوالے سے۔ بھائی علی عمران غالباً ظاہر سی بات ہے مجھ سے بڑے ذاکر ہیں، انہیں جلدی سے انہیں کہیں جانا تھا، وہ ممبر پہ جتنی بار انہوں نے بولا میں رہ نہیں سکا، اب میرا وقت تھا وہ پڑھ گئے۔ مالک انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ 3 شعبان سے بھائیہ میں بات کی ابتدا کر رہا ہوں، پھر دیکھیں گے جہاں آپ نے بھائیوں نے حکم کیا وہیں نوکری اور یا علی مدد۔ خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے۔ جو جوان بھائی میرے ساتھ ذرا ساتھ کھولیے گا، ذرا سے خدا کی ساری خدائی کا۔ انکل کرو بھائی میرے کول آ جاؤ، ذرا ادھر سامنے آ جاؤ۔ میرے بزرگ کو اتنا سفر کر کے آئے ہوتے پیچھے بڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں، ان جتنے بیٹھ سے ہو ذرا اسے ایڈجسٹمنٹ کریں جے۔ خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے، خدا کی ساری خدائی کا، انہیں ٹوٹنا نہیں، خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے۔ ایڈا وڈا مجمع ایڈی سونی داد تے دعائے،
صاحبان منبر دعا فرمائیں گے. پہلا مشرا میں نے پڑھ دیا, بھرپور داد بھی ہوگی, دعا بھی ہوگی, بنتی تھی میں نے. ذرا اپنے ہاتھ کھولے تھے, میں جشن بنانا چاہنا تو تھوڑے دیر داد ہی لے تھے میں. اگرچہ کیا جشن ہے اور 3 شعبان یہ علیحدہ بات ہے کہ 3 شعبان ہر بندے کو نصیب ہی نہیں ہوتی. امام حسین کے جشن میں آ کے بیٹھنا کوئی مذاق نہیں ہے. اگر نصیب سے کوئی بندہ 3 شعبان امام حسین پاک سرکار کے جشن میں آ ہی گیا ہے, ناراض نہیں ہونا. میں سب سے چھوٹا نوکر ہوں, جیسے کوئی پرابلم ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی دل میں کوئی گھٹن ہو کسی قسم کی, وہ بندہ بے شک باہر چلا جائے جدے اندر مطمئن ہے, جنہوں اندر ٹھاڈے, جدے اندر رونق ہے, چہرے تے مسکراہٹ رکھے, جنہوں پتہ لگے سردار گھر چامد ہے, جشن دی رونق بڑھاوے, سر ساوے اپنی گل توجہ کرے. میں چوتھا مصرع کے تھوڑے حوالے کرتا, حق بنے تو دعا کرے تھے. نہیں تو یالی خدا کی ساری خدائی کا زہر آیا ہے. ابھی جتنے ذاکرین پڑھ گئے ہیں سب ذاکرین نے جشن میں بات کی ہے آپ سے. میں پہلی بات آپ لوگوں سے نہیں کر رہا ہوں, مجھے ساری باتیں آپ سے کرنی ہے. میں پہلی بات کر رہا ہوں زمانے والوں سے, بات زمانے والوں سے کروں گا. اور اگر میری بات میں دم ہو تو ہاتھ اٹھانا, اس بادشاہ کا واسطہ جس کے جشن میں آئے بیٹھے ہو. اگر بات میں دم نہ ہو تو چپ رہنا, میں اسی میں راضی کروں. زمانے والوں جو دل ہے وہ کرو, مگر 3 شعبان یاد رکھنا, تمہیں اعلان کر کے خبردار کر رہے ہیں. اور دنیا والوں, خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے, نظر نظر میں شہ مشرقین آیا ہے. اور جہان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو, قدم سنبھال کے رکھنا, حسین آیا. میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کے منہ کا مدار نہ کرے. جڑے بول سکتے ہو چنگی امامت پتر ہاتھ اچھے کر کے بولو حیدری. خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے, نظر نظر میں شہ مشرقین آیا ہے. جہان بھر کے ایڈا سونے کپڑے پا کے بندہ چپ نہ ہوں, جی چنگا نہیں لگتا کرنا آ جائے. خدا کی ساری خدائی کا فریش ہو کے بول یار, 3 شعبان ہے, جشن ہے یار, تو جشن ہے کل خانی بڑھائی بیٹھا ہے. خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے, نظر نظر میں شہ مشرقین آیا ہے. ابھی یہ علی عمران جعفری صاحب پڑھے تھے اور بانیان بڑے پریشان ہو گئے تھے. باخدا اوپر سے بارش ہو رہی تھی, انکل کل پانی پریشان ہو رہے تھے, پتہ نہیں کیا ہوگا, کھلا آسمان ہے, کوئی چھت کوئی نہیں, کوئی صاحبان کوئی نہیں, اور بارش ہو رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. اور میں نے انہیں حوصلہ دے کے یہ بات کی تھی, سرکار پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں, یہ شب جہان بھر سے سہانی ہے دوستو, عشق علی کی ہم پہ جوانی ہے دوستو. اور بادل برس پڑا ہے تو کیا ہو گیا بھلا, موسم نے بھی تو عید منانی ہے دوستو. یار بولتے رات حسین دا مقروض ہے, جڑے بول سکتے ہو, اور جڑے پیچھے بیٹھے ہو چنگی امامت پتر رزق حلال کرو, مل کے بولو سخی سردار کلندر. یہ شب جہان بھر سے سہانی ہے دوستو, اس کے علی کی ہم پہ جوانی ہے دوستو. بادل برس پڑا ہے تو کیا ہو گیا بھلا, موسم نے بھی تو عید منانی ہے. اگر زمان بھائی تھوڑی سی مدد کرو تو بات سے اوپر کی کرتے ہیں, کریے گا رشتوں تے جی. اور جڑے پیچھے بیٹھ ہو, میرے مولا دے نوکر ہاتھ چاہوے دے یار, 3 شعبان ہیں. میں دعا پہ مانگتا میرے مولا جڑا آج خوش رہے, ساری زندگی خوش رہے. جس آج پریشان رہا ہے ساری زندگی پریشان رہا ہے, تھوڑا جاتا حسد ہے میرے یہ خیر دے. خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے, اور موسم نے بھی تو عید منانی ہے, موسم نے بھی تو عید منانی ہے, موسم نے بھی تو عید منانی ہے. بہت ہوگا تو یہ ہوگا, داد نہیں ملے گی, گھر جا کے سوچنا میں نے کیا کہا ہے, تو نے سنا کیا ہے. پریشانی ذرا ٹیک چھوڑی ہے, کیوں ہی رہا میری گل تو کری, میں تن نہ کریں, ذرا ٹیک چھوڑی, ہاتھ ہی چھٹی یار, میں پانے کمال نہیں گالے. اور زمانے والا پریشان ہونے والی بات ہی کوئی نہیں یار, بارش آ گئی ہے تو کیا ہو گیا, تو اٹھ کے بول داد تھوڑی ہے, میری بات بڑی ہے. زمانے والا یہ بات یاد رکھنا, سچ یہ ہے کہ بدبخت ہیں سوئے ہوئے وہ لوگ, آذان بلا سن کے جو جاگا نہیں کرتے. اور لوگوں کو اس شہر کے بادل کو خبر دے, ہم موت کی بارش میں بھی بھاگا نہیں کرتے. او میں صدقے بھرنا, او میں صدقے بھرنا. ان ہاتھوں سلام کرنا دے بول سکتے ہو, ہاتھ ان سے مل کے حیدری. خبر اللہ لوگوں, کوئی اس عرش کے بادل کو خبر دے, ہم موت کی بارش میں بھی, ہم موت کی بارش میں بھی. لوگوں کو اس شہر کے بادل کو خبر دے, ہم موت کی بارش میں بھی. کوئی پریشانی تو نہیں ویسے مذاق کے بارے,
کوئی ٹینشن تو نہیں ہے، کوئی زیادہ ہی کر معلوم چو بیٹھو، کوئی پریشانی ہے تو میں حکم کروں، میں دور کروں گا، میں مولا دے ممبر تے کھڑو تھا، میں دعا منسا انشاءاللہ مولا میں خالی نہ والے حسن موسم نے بھی تو عید منانی ہے دوستو، ہم موت کی بارش میں بھی بھاگا نہیں کرتے۔ جس جھولے میں آرام فرماتا تھا نا علی کا لال، یہ قانون ہے مجلسوں کا، سماعت کا، سننے والا بندہ پڑھنے والے بندے کے لیے جگہ کو ایگزامینیشن ہال بنا دیتا ہے۔ جتنے بھرا بیٹھو میں امتحان لوں گا تو آڈا گل ہوتی ہے، فرانٹا نے بولو پیچھے میں نہ رہا ہے۔ جس جھولے میں آرام فرماتا تھا نا علی کا لال، اس جھولے کے اطراف میں یاقوت لگے ہوئے تھے، یمن کے نہیں عدن کے۔ جس جھولے میں آرام فرماتے تھے میرے مولا، اس جھولے کے اطراف میں یاقوت لگے ہوئے تھے، یمن کے نہیں عدن کے، جنت کے یاقوت۔ بھائی جان یمن کے یاقوت تو آپ کے پاس بھی ہوں گے، جنت کے یاقوت لگے ہوئے تھے اس جھولے کے اطراف میں۔ لاہور والوں رسول خدا نے 5 اس بات کو محسوس فرمایا کہ جبرائیل روز آتا ہے، روز آ کے حسین کا جھولا بھی جھولاتا ہے، اور بڑی للچائی ہوئی نگاہوں سے یاقوتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ بھائی جان 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، چھٹے دن رسول خدا نے جبرائیل کو بلا کے فرمایا تو روز آتا ہے، روز میرے چاند کا جھولا بھی جھولاتا ہے، اتنی للچائی ہوئی نگاہوں سے یاقوتوں کو کیا دیکھتا ہے؟ اور یاقوت چاہیے تو لے جا، بھئی تیرے لیے مہنگے ہوں گے، ہمارے لیے نہیں، یاقوت چاہیے، یاقوت چاہیے، یاقوت چاہیے۔ مرشد میں گانے پہ کرتا ہوں، ہونے تک درشن رکھی ایک پاس ہے، ایک جملہ رکھی ایک پاس ہے، فیصلہ بند ماں پہ رسی، یاقوت چاہیے تو لے جا۔ ذکر حسین باوجود کھلوتا ہے لالا جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ بالاعراب امام حسین کے گھر میں 3 4 شعبان کی درمیانی شب، مولا حاضر مولا ناظر کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں کل رات اسی وقت کچھ نہیں تو 50-60 ہزار کا مجمع تیرے بھائی کے سامنے انچولی بیٹھا تھا کل رات اسی وقت۔ اور کربلا والوں کا طرز میں اس قابل نہیں، سرکار علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب اسپیشلی آپ کے نوکر کو سننے کے لیے آ گئے تھے، اور جب آپ کے نوکر نے اگلا مشرہ بولا پتہ نہیں کتنی دیر کراچی کے جوان اٹھ کے بولتے رہے میں بتا نہیں سکتا، ضمیر اختر نقوی صاحب کا کہنا تھا عسکری میرے چاند اب جتنی دیر تُو نے پڑھنا ہے نا گھنٹہ پڑھ یا پوری رات پڑھ، یہ 4 مشرے دہراتا رہے اور یہ کراچی ہماری بولتی رہے، آگے پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اس سے زیادہ لطف والی بات اور کیا ہوگی؟ رسول نے فرمایا یاقوت چاہیے تو تمہیں اوے تیرے لیے مہنگے ہوں گے ہمارے لیے نہیں۔ وہ گرا رسول کے قدموں پہ، جبریل نے ہاتھ باندھنے کا بادشاہ محسوس نہ فرمائیے گا، مجھے یاقوت نہیں چاہیے، مجھے ایک چھوٹی سی عزت چاہیے، فرمایا کہہ رہا ہوں یاقوت چاہیے تو تو لے جا۔ اوے عزت کیا مانگتا ہے؟ وہ قدموں پہ گرا، اس نے ہاتھ باندھنے کا یاقوت نہیں چاہیے، عزت یہ چاہیے ہے آپ کی ولا میری تخلیق کا سبب ہے، آپ کی ولا پوری کراچی اٹھ گئی پتہ نہیں میرا شہر کے فیصلہ کرے، اور کہہ رہا ہوں یاقوت چاہیے تو تو لے جا۔ عزت کیا چاہیے؟ اس نے کہا یاقوت نہیں چاہیے، عزت کیا چاہیے؟ یا رسول خدا ہے آپ کی ولا میری تخلیق کا سبب، نوکر ہوں عبد ہوں میری عزت بڑھائیے۔ خوش ہو کے کھیلتا ہے نا جن سے علی کا لال، یاقوت کی جگہ میری آنکھیں لگائیے۔ اور میں صدقے بھیا، اور میں صدقے بھیا، یہ بول لالا ہاتھ چاہنا جدہ ہاتھ حسین دفع کرو لے، تو میں ہاتھ اچھے مل کے بولو حیدری۔ اور میں صدقے بھیا خوش ہو کے، جبریل کہہ رہا ہے خوش ہو کے کھیلتا ہے نا جن سے علی کا لال، یاقوت کی جگہ بس 4 مصرے وصول کرو اور میں بات شروع کروں۔ یاقوت کی جگہ میری آنکھیں جھک گئی اس لیے لکڑی پہ جبین فطرس، لکڑی لفظ ذہن میں رہے، بات میں شروع کر رہا ہوں۔ جھک گئی، ہاں جھک گئی، یہ دھاگے جملہ سمجھنے تھا، جھک گئی اس لیے لکڑی پہ جبین فطرس، اس کو معلوم تھا لکڑی میں ولی رہتا ہے اور ماتمی سینوں سے بیمار کو ملتی ہے شفا، کیوں؟ دل کے جھولے میں حسین ابن علی رہتا ہے۔ او میں صدقے بندہ، او میں صدقے بندہ، دل کے جھولے میں اگر ساؤنڈ والا بھائی میری آواز سن رہے ہیں تو ذرا اس کی کو بند کر دیں۔ دل کے جھولے میں حسین ابن علی جھک گئی اس لیے لکڑی پہ جبین فطرس،
فطرس کوئی لفظ نہیں، فطرس کوئی لفظ نہیں، لفظ ہے فطرس۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ممبر پہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، 6,500-7 ہزار سال کا پرانا سزا یافتہ تھا جس کا نام تھا فطرس۔ اور مسئلہ کیا تھا؟ غرور کرتا تھا۔ ہمارے سال نہیں، سندورانی سال تھے وہ، میں صدقے چلیں اگر بات یہاں تک آ گئی ہے نا، میں ایک بات آپ کے حوالے کرتا ہوں، پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، آپ نے میرا حوصلہ بڑھا دیا اور جملہ میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں۔ 7,500 سال کا پرانا مریض تھا، نورانی سالوں کا، رکھ میرے سر پہ قرآن، اس ذات کو غرور پسند نہیں۔ اللہ نے بجلی گرائی، بال اڑ گئے، پر اڑ گئے، گوشت کا لوتھڑا زمین پہ پڑا ہوا تھا، اور ذکر کی عزت کی قسم ہے جس وقت آدم کو سجدہ ہو رہا تھا، اس نے معذوری کی حالت میں آدم کو سجدہ تو کیا تھا مگر آدم سے مدد نہیں مانگی تھی۔ ہاتھ اٹھاتا سارے لا رہے ہیں، نہ تجھے فائدہ ہوا نہ مجھے فائدہ ہوا، ہاتھ اٹھاتا کوئی تجھے بھی فائدہ ہوگا، ہاں، پر معذوری کی حالت میں سجدہ کر رہے ہیں، آدم سے مدد نہیں مانگی۔ دیکھنا میری طرف ہے، معذوری کی حالت میں، ہاں تو یہ پڑھ کے جیتے میں جامنا بے، آدم کو سجدہ تو کر رہے ہیں مگر آدم سے مدد نہیں مانگ رہا۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز کے ساتھ۔ کوشش کرو درود مل کے بلند آواز دے نال پڑھو۔ وجل آئیے 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 بسم اللہ۔ جی 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 سماں گیا، کوشش کریں درود مل کے بلند آواز۔ بسم اللہ ادھر پیچھے پیچھے جگہ کر دو، سنگی ساتھ ہے سوری اس پہ کوشش کریں درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ تھوڑا باہر والا ماحول بڑا ہوا تھا کہ میں نوکری کر سکا، نظر اللہ نے حسین جان جگہ ملتی ہے وہاں تشریف رکھیں۔ امام وقت آپ سب کی محافظت فرمائیں، اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے۔ عالی مرتبت عزت ماب آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت امام حسین پاک سرکار نے ایک اپنا رنگ عطا فرمایا، جناب عرفان حیدر صاحب میرے بعد تفصیل سے مولا کی بارگاہ میں نظرانے عقیدت پیش کریں گے۔ بھئی اجازت ہے میں تھوڑی سی نوکری کروں۔ جس وقت آدم کو سجدہ ہو رہا تھا، گزارش میں ایک مشکل بات چھیڑ چکوں، آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو شاید میرے اندر زیادہ حوصلہ آئے مزید مشکل بات کرنے کا۔ معذوری کی حالت میں انکل رضا فطرس نے آدم کو سجدہ تو کر لیا مگر آدم سے مدد نہیں مانگی۔ گوشت کا لوتھڑا زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ میں کل آپ کی انچولی کا معیار دیکھ کے آ رہا ہوں، اللہ کرے میرے لاہور کا معیار وہاں پہ آ جائے جہاں انچولی تھی، آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ گوشت کا لوتھڑا زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ 3 شعبان 4 ہجری اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل 10,000 فرشتوں کے قبیلے لے، 10,000 فرشتے نہیں، 10,000 فرشتوں کے قبیلے، ایک قبیلے میں 10 لاکھ فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا 10,000 فرشتوں کے قبیلے لے کے زمین پہ جا اور زمین پہ محمد کو حسین کے آنے کی مبارکباد دو۔ تو مشکل بات سننے کے خریدار بیٹھو، ذرا سننے کے محمد آنے ممبر بھئیے کے حوالے کر رہے ہیں، زمین پہ جا اور محمد کو بھائی جان حسین کے آنے کی مبارکباد دے۔ انکل جان کتنا لطف لے جاوے تو جملے دا حق ادا ہوگے، داد نہیں کتنا لطف ہوئے تو جملے دا حق ادا ہوگے۔ اب وہ ذات ہے مسبب الاسباب، اس ذات کو سبب بنانے آتے ہیں۔ کوئی قدرت کا اتفاق تھا جہاں یہ لوتھڑا پڑا ہوا تھا گوشت کا، وہیں جبرائیل فرشتوں کے 10,000 قبیلے لے کے اترا۔ اس نے دیکھا یہ ڈر گیا، اس نے پروں کو سمیٹا، فرشتے پہ فرشتہ، فرشتے پہ فرشتہ، فرشتے پہ فرشتہ، فرشتے پہ فرشتہ، نورانی فرشتے، فرشتے پہ فرشتہ۔ 10,000 قبیلے اترنے کے بعد لاہور والوں
آخر میں جبرائیل آیا، جبریل کو دیکھ کے فطرس نے پہچان لیا یہ تو میرا شناسہ ہے، اتنا لطف ہوئے تو جملے دار کا داؤ سی، یہ تو میرا شناسہ ہے۔ اس نے کہا بھائی جبریل میں فطرس ہوں تیرا پرانا محلے دار، بھائی فرشتے میں فرشتہ، فرشتے میں فرشتہ، فرشتے میں فرشتہ، خیر تو ہے آسمان خالی ہو گیا، بھائی جبریل کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ جبریل نے مسکرا کے کہا فطرس قیامت نہیں آئی، قیامت کا مالک آ گیا۔ کوشش کرنا میرے ساتھ شامل ہو سکو، اور جنہیں پیچھے بیٹھے ہو اس کا حلال ہاتھ اچھے مل کے نعرہ حیدری۔ قیامت نہیں آئی، قیامت نہیں آئی، قیامت کا مالک، قیامت نہیں آئی، قیامت کا مالک آ گیا۔ اچھا لے مصرہ قبول کرو، اور جہاں تک یاد آئے کہ بھائی کی حق میں دعا کرنا میں اسی پہ راضی ہوں، قیامت کا مالک، قیامت کا مالک، قیامت کا مالک، مالک آ گیا ہے۔ بھائی جبریل جہاں کہاں رہے ہو؟ بھائی جبریل کہاں جا رہے ہو اتنے فرشتے لے کے؟ جبریل نے مسکرا کے کہا فطرس نیچے زمین پہ سیدہ کی جھولی میں قرآن اترے، تلاوت کرنے جا رہا ہے۔ جوانی مانے یہ سطح نہیں بنا دے، اور ٹھیک دی بابا جی دا دے، نیچے قرآن اترا ہے، صدقے میں سلام کروں، میں انگل کروں، تلاوت کے لیے جا رہا ہوں۔ ذرا جی میں ہاتھ اپنے کھولنی بک کر لوں تو میں گلتے سونی طرح حوالے کروں، قرآن دی قسم میں بڑا پریشان ہو جانا، ناراض ہو رہا جی۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ اس بات کو اپنی کتاب میں لالا کی تحریر فرماتے ہیں، ہاں تلاوت کے لیے جا رہا ہے۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ آپ سب کے بچوں کو یہ بات زبانی یاد ہے کہ فطرس نے کہا جبریل مجھے پروں پہ بٹھا، اور جبریل نے بٹھا لیا۔ اب انکل رضا یہ بات تو ہر بندے کو یاد ہے، یہ سامنے والے بندے سارے بول رہے ہیں، دعا مجھے آپ سے چاہیے جو جشن کا حصہ ابھی تک نہیں ہے، اگر حق ہو تو اس بادشاہ کا واسطہ دعا کرنا، نہ ہو تو آپ کا رائٹ ہے، چپ بیٹھے میں اسی پر راضی ہوں۔ یہ بات ہر بندہ جانتا ہے کہ فطرس نے کہا مجھے پروں پہ بٹھا، جبرائیل نے بٹھا لیا۔ شیخ صدوق اس لکیر کو کھینچتے ہیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ فطرس نے کہا مجھے پروں پہ بٹھا، تو جبرائیل کہتا نا بابا نا، تو اللہ کے غضب کا شکار ہے، کہیں ایسا نہ ہو تجھے پروں پہ بٹھانے پہ اللہ مجھ پہ بھی عذاب نہ کرے۔ مگر جبریل کو اس بات سے یقین تھا جسے حسین پناہ میں لے لے اسے اللہ نہ نہیں کرتا۔ او میں صدقے، او میں صدقے، او میں صدقے، جسے یہ ذات پناہ میں لے لے۔ مولا تن وڈے رنگ لا دیں، نا باویں پٹھا لے رہے دعا تے میں نے یاد کیا، او خیر ہونے آؤ مولا وستے رکھیں سر امام حسین تونوں ہمیشہ اپنی عزت و مان میں رکھیں۔ قیامت کا مالک آ گیا اور جبریل کو اس بات کا پتہ تھا جسے حسین پناہ میں لے لے اسے اللہ نہ نہیں کرتا۔ پروں پہ بٹھایا، لے کے آ گیا زمین پہ، بھائی جن رسول خدا کی بارگاہ میں، رسول خدا کے سامنے لا کے گوشت کے لوتھڑے کو رکھا جبرائیل نے، جس کا نام فطرس تھا، بال نہیں تھے، پر نہیں تھے، گوشت کا لوتھڑا تھا۔ جبرائیل یہ کیا ہے؟ بادشاہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کے دروازے کی نوکری کرتے ہوئے، زندگی میں نوکری کا صلہ مانگتا ہوں، اس معذور کو شفا دے دی۔ اب باہر کی بات ہو رہی تھی، یا پردے سے جناب سیدہ کی آواز آئی، بابا آپ کیوں شفا دیں گے؟ بابا آج 3 شعبان ہے، خوش اللہ کا جہان ہے، میرا حسین میری جھولی میں ہے، میں حسین کی اماں ہوں، میرے بیٹے کا پہلا سوال ہی آ گیا، اسے خیرات میں فاطمہ دوں گی۔ بی بی کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، اور سے حسن آگے بڑھے اگر قلم، بی بی کی بات علامہ ناصر صاحب نے اتنا سلامت ہے فیدہ کوسی کے جملے تک اپنے میں سو پہلے، ابھی بی بی کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، خبر میں کبھی بی بی کی بات لالا جی مکمل نہیں ہوئی تھی، اور سے حسن آگے بڑھے مسکرا کے فرماتے ہیں اماں آپ کی ساری بات ٹھیک ہے، مگر دیکھیں حسین میرا چھوٹا بھائی ہے، میں حسین کا بڑا بھائی ہوں، میرے چھوٹے بھائی کا پہلا سوال ہی آ گیا، اسے بھیک میں آج میں خیرات دے دوں گا، شفا میں دوں گا۔ اصل کی بات مکمل ہوئی، علی آگے بڑھے مسکرا کے فرماتے ہیں یہ بات تو سب چپ کر جاؤ، میرا نام علی ہے، میں کائنات کی مشکل کشائی کرتا ہوں، میرے بیٹے کا پہلا سوال ہی آ گیا، اس کی مشکل میں علی حل کروں گا۔ سیدہ فرما رہی تھی شفا میں دوں گی، حسن فرما رہے تھے شفا میں دوں گا، مولا جانے بندہ جانے داد جانے بات حوالے کر کے میں جا رہا ہوں، علی فرما رہے تھے شفا میں دوں گا، سیدہ فرما رہی تھی شفا میں دوں گی، حسن فرما رہے تھے شفا میں دوں گا۔ یہ سب کی باتیں مکمل ہوئی، رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا یہ بات ہے تو سب چپ کر جاؤ کیونکہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ صدقے 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 او کی گالے جو میرا داور گئے، حسین مجھ سے ہے،
حسین مجھ سے، حسین مجھ سے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اسے خیرات میں دوں گا، اسے خیرات۔ پتہ نہیں کیا ماحول بن گیا، اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، ایک مشکل نتیجے تک مجھے جانا ہے۔ اسے خیرات میں محمد دوں گا۔ جب رسول نے فرمایا خیرات میں دوں گا، شیخ صدوق فرماتے ہیں ننھے حسین نے ماں کی آغوش میں کروٹ بدلی، ننھے ہاتھ باندھ کے حسین نے مسکرا کے فرمایا نانا جان محسوس نہ فرمائیے گا، اگر اس نے خیرات آپ سے لینی ہوتی یہ ربیع الاول میں آتا۔ بولی میں لگا بولی ہو جائے مجھ سے بیٹھو، اگرچہ کہ مشکل بات کر کے داد لینا اس معاشرے میں بڑا مشکل کام ہے، اگر اس میں خیرات آپ سے لینی ہوتی یہ ربیع الاول میں آتا۔ اماں محسوس نہ فرمائیے گا، اگر اس نے بھیک آپ سے مانگنی ہوتی ہے جماعت ثانی میں آتا۔ بھائی حسن محسوس نہ کرنا، اگر اس نے شفا تم سے لینی ہوتی ہے 15 رمضان کو آتا۔ بابا محسوس نہ فرمائیے گا، اگر اس نے شفا آپ سے لینی ہوتی ہے 13 رجب کو کعبے میں آتا۔ یہ آیا ہے 3 شعبان کو، آیا ہے خیرات لینے مجھ سے، اسے خیرات دینا میرا بنتا ہے، مگر فیصلہ میں حسین بھی نہیں کرتا، فیصلہ جو میرے نانا کریں۔ یار پتہ نہیں یہ بندہ کی کھاندہ ہے جڑا ہونی میری گل بتا جائے گا۔ فیصلہ جو میرے سمجھی تے میں جا رہا ہوں، فیصلہ جو میرے نانا کریں۔ جب حسین نے بات نانا پہ چھوڑی، رسول نے مسکرا کے فرمایا جبریل جلدی کر۔ بھائی جان بطور خاص سماعت فرمائیے گا، کریمی دیکھیے کتنے بڑے کریم کو حسین کہتے ہیں، جبرائیل جلدی کر، جلدی جلدی جلدی۔ حسین نے بات مجھ پہ چھوڑی ہے، اس معذور کو جلدی سے اٹھا، اسے اٹھا کے حسین سے نہیں حسین کے جھولے کی لکڑی سے ماسکا۔ اللہ اکبر، او میں صدقے، او میں صدقے، او میں صدقے، حسین سے نہیں۔ اب بات ہے یہ سوچنے والی، حسین کے جھولے کی لکڑی سے۔ مولا دیکھ رہے ہیں، مولا سن رہے ہیں، یہ بادشاہ کا علم ہے، 14 حاضر 14 ناظر۔ اگر میں تیری داد کے لیے جھوٹ بولوں مولا جانے اور سزا جانے، اگر تو اپنا ہاتھ پھر بھی نہ اٹھا سکے تو اپنے ہاتھ کے جرم کی معافی بھی پھر مولا سے مانگ لینا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، لکڑی سے مس ہوا، بال بھی آ گئے، پر بھی آ گئے۔ بھائی عرفان اس رات کی عزت کی قسم ہے، شیخ صدوق فرماتے ہیں جس جھولے کی لکڑی سے پر مس کر کے فطرس کو شفا ملی تھی، حسین نبی اس جھولے میں سویا ہی نہیں۔ کوئی اوکھی گالی سنے کرو، خدا دا نارے کوئی اوکھی گالی بھی خریدار بنے کرو، جوانی بڑے میں سونا لگے آپ بگاتے ہاتھ ساتھ لئی۔ حسین نبی اس جھولے میں لالا بھی سویا ہی نہیں۔ نسبت حسین جوانی بات مل کے حاضری، حسین نبی اس جھولے میں، حسین نبی اس جھولے میں، یا بادشاہ رسول خدا۔ داد لینا کون سا کام ہے، ناراض نہیں ہونا۔ اب یہاں ایک بات شاید مقدروں کی کر دوں سارے اٹھ کے بولنے لگ جائیں گے، مشکل بات جب تک خود نہ کروں اندر راضی نہیں ہوتا۔ معذرت کے ساتھ میں اتنا چھوٹا نوکر ہوں کہ لفظ چھوٹا مجھ سے بڑا ہے، مگر غریب سے غریب بندے کے اندر بھی ایک کائنات ہوتی ہے۔ اپنے اندر ایک جنگ ہے کہ داد لینی ہے تو مشکل بات کر کے لینی ہے، ورنہ نہیں لینی، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس بات پہ وزن کیجئے گا جس بات کے لیے میں ساری محنت کر کے لایا ہوں۔ بادشاہ رسول خدا، میں آپ کا، آپ کی اولاد کا، کائنات آدم و عالم میں سب سے چھوٹا گداگر۔ بات ختم ہو گئی۔ سرکار گزارش یہ کرنی چاہتا ہوں، جو غریب 6,500-7 ہزار سال کا سفر کر کے جو بیچارہ جھولے تک آ گیا، اس کو حسین تک کتنی دیر لگتی ہے؟ بادشاہ وہ آیا تو حسین کے لیے، بادشاہ کم از کم حسین کے پاؤں کے تلووں سے مس کرے، اور کرے تو حسین سے مس۔ وہ آیا تو حسین سے شفا لینے، بادشاہ اب لکڑی سے کیوں مس کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے ذاکر تو نے پہچانا ہی نہیں، مسئلہ حسین سے مس کر رہے ہیں یا مسئلہ شفا چاہیے؟ بادشاہ وہ تو شفا لینے آیا ہے، مگر بادشاہ اتنا لمبا سفر کر کے جو آیا، اور بادشاہ کم از کم حسین کے تلووں سے تو مس کریں، لکڑی سے کیوں مس کر رہے ہیں؟ وہ بندہ بخل کرے گا جس نے اب اپنا ہاتھ نہ اٹھایا، اور بادشاہ لکڑی سے کیوں مس؟ بہت بڑا مسئلہ جو آج ختم کر کے جا رہا ہوں۔
بادشاہ لکڑی سے کیوں بس کر رہے؟ مسکرا کے فرماتے میرے ذاکر تو نے پہچانا ہی نہیں، پر فرشتے کو ملے پر نہیں سمجھا تو نے، پر فرشتے کو ملے، پر فرشتے کا سر نہیں لگانا ہاتھ چاہے، پر فرشتے کو ملے، پر فرشتے کو ملے، پر فرشتے کو ملے، پر فرشتے خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اپنی طبیعت پہ جبر کرے، جبر ٹوٹے تو بولنا ورنہ میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا بادشاہ لکڑی سے بس کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا لکڑی سے بس کر کے دنیا کو یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، پر فرشتے کو ملے پر نہیں سمجھا تو نے، سیرت سرور عالم سے صدا ملتی ہے، اور تعزیہ داری کو مت شرک سمجھنا لوگو، ہم سے منسوب ہو لکڑی تو شفا ملتی ہے۔ میں صدقے جی 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 تعزیہ داری کو نعرہ تکبیر۔ علی عباس عسکری صاحب کافی دیر سے پڑھ رہے ہیں، اور جشن کا مطلب ہے جشن منانا، جشن سنا نہیں مجلساں سنی دیاں نہیں، جشن منائی دا ہے خوشی نال، تے خوشی نال نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر۔ پچھلا مجمع بھی بلند آواز نہ خوش ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ خوشیوں سے سجا ہوا دربار ٹھیک ہے، خوشیوں سے سجا ہوا دربار ٹھیک ہے، مومن مست موالی کا معیار ٹھیک ہے، نعرہ علی کا وہی لگائے گا جھوم کے خوش ہو کے جس کی ماں کا کردار ٹھیک ہے۔ پنج نعرے پنج دنی بے بہا نعرہ حیدری۔ معذرت دلال تو وہاں پر دفعہ مجلسہ سنیے جانگیں تے جشن منائے جاندے نے، داد لاؤنا کیڑا اوکھا کم میں چار میں سرے پڑھتا تو ویک تے میٹر تے داد نہیں تے یاد یالی تھائی حکم کری میں ممبر چھوڑ دے سا، تو میں داد میں دیتی داد میں کہاں کہ اور رہنے صاحب بادشاہ پڑھنا لے میرے بعد ذاکر موجود ہیں۔ قرآن دی قسم لالا جی کدے گئے ہو؟ پوچھے جے ایک باری سردار نگاہ خان جوالی آلے کلو تیتری لگا رہی آج انکل دی مجلس آئی تسی موجود ہو، سردار وسیم بلوچ صاحب پڑھ کے سنوں دے بعد میرے ٹائم آئی تے میرے بعد آخری بند آئی ذکر دی عزت دی قسم جملہ پڑھنا کرا کیا پورا تیتری خوشاب پہلے تو ٹھیک بولے تو گئی اور زمانہ اعتراض کرتا ہے پتہ نہیں کیا جاتے ہیں 2 مہینے جہاں جائیں گے جشن 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 کرتے ہیں، اور ہم تمہیں پریشان نہیں کرتے یار، جشن والی بات ہی کوئی نہیں، تم کیوں پریشان ہو؟ ہم تو تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں، ہم جشن مناتے ہیں، ہمیں پتا ہے اگر تم منانا چاہتے ہو تو ایک کام پورا کر دو۔ دنیا والوں یہ بات یاد رکھو، یہ جشن یہ میلاد یہ محفل ہے مقدس، اگر تم بھی حلالی ہو تو اس بزم میں آؤ، تم کو بھی اگر یاد ہے تاریخ ولادت تم اپنے بزرگان کا بھی جشن مناؤ۔ بول سکتے ہو مل کے بولو سخی سردار کلندر۔ یہ جشن یہ میلاد یہ محفل ہے مقدس، اگر تم بھی حلالی ہو تو اس بزم میں آؤ، اور تم کو بھی اگر یاد ہے تاریخ ولادت میں آپ بانی ہوں جیڑی قربانی سیشن پر ہوں میں دیتی ہے، اس جتنے ذاکر پڑھ گئے سارے چنگن کیا ہے نہیں دیتی، میں آپ بانی ہوں تو میں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اگر تم کو بھی اگر یاد ہے تاریخ ولادت تم اپنے بزرگان کا بھی جشن، پڑھیے اگلا مصرع، تم کو بھی اگر یاد ہے تاریخ ولادت تم اپنے بزرگان کا بھی جشن۔ جنہوں نے سرکار محسن نقوی کو سنا ہے وہ ذہن کے دریچے کھولے، میری بات کا وزن کریں۔ جبریل سلاتا تھا اپنے پروں پہ حسین کو، ایک دن ایوی موڈ میں آکے حسین کے جھولے نے کہہ دیا اور جبریل کیا خاص بات ہے تیرے پروں میں سوائے اس کی کہ حسین تیرے پروں پہ آرام فرماتے ہیں، اتنا تکبر کیوں کرتا ہے اپنے پروں پہ؟ حسین کے جھولے نے کہا، جبریل نے پروں کو غرور کی انگڑائی دی، جبریل نے کہا حسین کا جھولا میرے پروں کو پہچان، شفق کی شوخی دھنک کی دولت میرے پروں سے چمک رہی ہے، میرے پروں سے زکات لے کے کلی چمن میں مہک رہی ہے، یہ نرم ریشم گلاب شبنم سحر کی جھانجھر کھنک رہی ہے، میرے پروں کی وجہ سے اب تک ہوا میں خوشبو مہک رہی ہے، میرے پروں کی میرے پروں کی میرے پروں کی۔ جنہوں نے سرکار محسن نقوی کو سنا ہے جملے کی نفاست دیکھنا، 2 مصرع یالی یالی میرے پروں کی وجہ سے اب تک ہوا میں خوشبو۔ بھائی عرفان سرکار ریحان عالمی صاحب سے داد دینا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں، میرے پروں کی وجہ سے اب تک ہوا میں خوشبو مہک رہی ہے، اور حسین کا جھولا میں جبریلو میرے پروں کو پہچان۔ نوید شبیر پا کے میں نے نوید شبیر پا کے میں نے مہکتے انبر میں پر بھگوئے، اسی لیے تو یہ پر لیے ہیں کہ ان پہ زہرا کا لال سوئے۔
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی آخری 6 مصرے اور یا علی مدد. اسی لیے تو یہ پڑھ لیے ہیں کہ ان پہ زہرا کا لال لال سوئے. اسی لیے تو یہ پڑھ لیے ہیں کہ ان پہ زہرا کا لال سوئے. جھولے کا جواب سنو اور میں جا رہا ہوں. جب بات جبریل نے مکمل کی، حسین کے جھولے نے اپنے تاروں کو غرور کی انگڑائی دی. جھولے نے اپنے تاروں کو غرور کی. جتنا بڑا فلسفہ نگار کا عالم نگار بندہ اردو ادب کا ماسٹر میرے سامنے بیٹھا ہے، جتنی شاعری آج تک پڑھ چکا ہے، ساری کو ذہن میں ریپیٹ کرے اور پہلے مصرے کی رد پیش کرے. میں ممبر کیا میں ذاکری چھوڑ دوں گا. اگر تم نے میرا حق رکھ لیا مجھے دیکھ، پھر تیرا ہاتھ بھی حسین کے ہاتھوں کا مجرم ہے. دیکھنا مجھے جھولے نے کہا جبریل تیرے پروں کی اپنی شان ہے مگر میں حسین کا جھولا ہوں. اور میں دیکھ مجھے پہچان میں حسین کا جھولا ہوں. میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں. حسین سوئیں گے مجھ میں ایک دن خوشی سے مستی میں جھومتا ہوں. کبھی کبھی تو میں اس تصور میں اپنے تاروں کو چومتا ہوں. تیرے پروں کی مجال کیا ہے میں ایسا عمدہ بنا ہوا ہوں. اور جبریل تیرے پروں کی مجال کیا ہے، تیرے پروں کی وہ جوانی نہیں آئے تو سن کے سمجھ کے چپ کر جائے گا. حسین کے جھولے نے کہا جبریل تیرے پروں کی آخری بات اور یار مدد. تو اٹھ کے بول بات تھوڑی ہے بات بڑی ہے. اور جبریل تیرے پروں کی حسین کا جھولا رضوان حسین کا جھولا کہہ رہے مجھے دیکھ یار تیرے پروں کی مجال کیا ہے میں ایسا عمدہ بنا ہوا ہوں. جبریل نے کہا جھولا غرور کر رہے وہ بھی جبریل کے سامنے. جھولے نے کہا جبریل اوے غرور بنتا ہے میرا کرنا، غرور کرنا تھا بس کیا ہے کہ میری ڈوری کو سب سے پہلے جناب زہرا نے مس کیا. مل کے بولو سخیلا.